ایران اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے اربوں ڈالرز ڈوب چکے ہیں اور اس کے ساتھ اسرائیل کے کئی شہر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اس تباہی کے بعد جو ہے 12 روز کی جو جنگ تھی ایران اسرائیل کی، اس کے بعد بھی جو تباہی کے اثرات ہیں ابھی وہ کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک دن میں اسرائیل کو کتنا اربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو 12 دن کی جنگ تھی اس میں کئی ارب ڈالرز کا اسرائیل کو نقصان ہوا ڈیفنس سسٹم کی مد میں۔ اس کے علاوہ رائٹ ناؤ جو اسرائیل کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنے جنگی ہتھیار اپ گریڈ کرنے پر مجبور ہے۔ ایران کے جو میزائل ہیں انہوں نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ کچھ تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کا جو شہر ہے جو زیادہ تباہ ہوا، یہ شہر، اس کا نام ہے حیفا، اور یہ شہر سمندری پٹی پر یہ شہر ہے۔ یہاں پر ایک آئل ریفائنری تھی جس کو نشانہ بنایا گیا تھا ایران کی جانب سے، اور یہ آئل ریفائنری جو ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جس کے بعد اسرائیل کو جو ایک دن کا جو نقصان ہو رہا ہے اس آئل ریفائنری کی وجہ سے، وہ تقریباً 85 کروڑ کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ایک دن میں۔ اس کے بعد اگر ہم ذکر کریں یہ جو 12 دن کی جنگ تھی، اس 12 دن کی جنگ میں تقریباً 205 ارب کا جو ہے 205 ارب نہیں سوری 8.7 بلین ڈالرز کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ عالمی اداروں نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 12 دن کی جو جنگ تھی اس میں جو جنگی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، ان جنگی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد جو تخمینہ لگایا گیا وہ تقریباً 8.7 بلین ڈالرز کا نقصان اسرائیل کو ہوا ہے۔ اور تباہی کی بات کریں تو کئی شہر جن میں تل ابیب اور حیفا، اس کے علاوہ ایک اور شہر جو ہے اس میں خاصا نقصان، اور اگر ہم جانی نقصان کی بات کریں تو درجنوں افراد جو ہے اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اس 12 روز کی جنگ نے اسرائیل کو کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اسرائیل جو ہے ڈیفینیٹلی جب بھی کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا، بالخصوص ایران جیسے جو ہے پرعزم ملک کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اسرائیل کو جو ہے اس سے بھی بھیانک جواب ملے گا۔ ایران نے جو میزائل داغے، جو امریکی حملے کے بعد ایران نے میزائل اسرائیل پر داغے تھے، وہ بہت ہی تگڑا وار تھا۔ وہ 40 میزائل جنہوں نے حیفا اور تل ابیب شہر پر جا کر وہ 40 میزائل جب لگے تو اس کے بعد جو ہے تباہی جو ہے نا، اسرائیل کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کے ساتھ، اسرائیل نے اپیل کی تھی امریکہ کو کہ امریکہ جو ہے اب اس کو جنگ بندی کو جو ہے وہ کرانے میں، سیز فائر کو کرانے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا، اگر میں ذکر کروں ایک دن کا جو نقصان ہے وہ تقریباً اسرائیل کو 205 ارب کا نقصان ایک دن میں ہوا۔ جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو بڑا تگڑا ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے پوری دنیا میں، ایون کہ جو انڈیا ہے، انڈیا بھی اس چیز کو لے کر جو ہے، انڈیا کی بھی خواہش رہی تھی ایک دور میں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو انسٹال کرنے کی، لیکن یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کا پول کھل چکا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر جواب دے چکا ہے۔ اس پر جو ہے ایک دن کا جو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم پر جو خرچ آیا وہ تقریباً 10 ملین سے 200 ملین ڈالرز کا خرچہ ایئر ڈیفنس سسٹم پر آیا، یعنی کہ جو میزائل ایران کی جانب سے داغے گئے تھے ان میزائلوں کو ہوا میں تباہ کرنے کے لیے، ڈرونز کو ہوا میں تباہ کرنے کے لیے تقریباً جو ہے 10 سے 200 ملین ڈالرز جو ہے اس کا نقصان ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے، ایران ڈیفینیٹلی تیار تھا، ایران جو ہے مزید کئی دنوں تک لڑ سکتا تھا۔ اسرائیل کی چیخیں نکلتی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی ہیں۔ اسرائیل کی چیخیں اسی صورت نکلی، اسرائیل کی چیخوں کے نکلنے کا ثبوت یہی تھا کہ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اپیل کر دی تھی کہ اس جنگ بندی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ رقبے کے لحاظ سے اسرائیل جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے اور ایران رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اور ایران جو ہے یورینیم کے ذخائر کو لے کر اور اس حوالے سے جو ایٹمی تیاری کو لے کر، ہتھیاروں کی تیاری کو لے کر ایران جو ہے وہ خاصا مضبوط نظر آیا۔ ایران جتنا لڑا، جیسا لڑا، اس نے کر دکھایا، اس نے ثابت کیا کہ وہ کسی دہشت گرد ریاست کے سامنے جو ہے وہ نہ جھکے گا اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو بڑی تباہی دیکھنے کو سنی گئی ہے، جو دیکھنے کو آئی ہے، وہ یہ ہے کہ 1% کا جو جی ڈی پی ہے
وہ کم ہونے جا رہا ہے، ڈیکریز ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اسرائیل کا جو عالمی ادارے ہیں جنہوں نے رپورٹ جاری کی ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جو امریکی ادارے ہیں ڈیفینیٹلی، اور ان اداروں نے جو ہے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ تقریباً 1% کا جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیکریز ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ ایران کی، کہ ایران جو ہے ڈیفینیٹلی ایران کو بھی نقصان ہوا ہے، لیکن ایران تو آلریڈی پہلے سے ہی جو معاشی پابندیاں تھی، معاشی پابندیوں کا شکار تھا، ایران پر بڑی پابندیوں کا سامنا تھا، اور یہ جو جنگ ہوئی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ایران کو جو ہے کسی صورت بھی ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا۔ تو ایران مستقبل میں جو ہے ایک ابھرتی ہوئی ریاست کے طور پر ایران دیکھنے کو نظر آ رہا تھا عالمی منظرنامے پر۔ ایران کی جو خود مختاری ہے، ڈیفینیٹلی ایران پر جو ٹریڈ کے حوالے سے پابندیاں لگائی گئیں اس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی جو ایران ہے وہ مکمل طور پر مضبوطی، جنگی ہتھیاروں کو لے کر مضبوطی کا سامنا رہا۔ جو ایران کو نقصان ہوا، نقصان سے پہلے بھی ایران جو ہے وہ 5 بلین امریکی ڈالر کی ایران کو ضرورت تھی، جو ایک ریاست آلریڈی ہی پابندیوں کا شکار ہے، اور لیکن پابندیوں کے شکار ہونے کے بعد بھی وہ ریاست دنیا میں بڑی ریاستوں کے سامنے ڈٹی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی قابل تحسین بات ہے، بڑی بات ہے، اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کا ویژن، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ دوسری جانب ایران کو جو جانی نقصان ہوا ہے، وہ جانی نقصان تقریباً 400 کے قریب لوگ، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، جن میں جو سائنسدان تھے وہ ایک بڑا جانی نقصان تھا، کیونکہ یہ جو سائنسدان تھے انہوں نے ایٹمی طاقت بننے کے لیے ایران کے لیے بڑا کردار ادا کیا، اور جو ایٹمی ہتھیار میں مکمل طور پر ان سائنسدانوں کا کردار تھا، اور ان کی جو ہلاکتیں ہوئیں، ان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی شہادتوں کے پیچھے جو بڑی وجہ یہ تھی کہ جو گھسپیٹیے تھے، جو جاسوس تھے انڈیا کے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے جو جاسوس تھے، ان کی وجہ سے ان کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان سائنسدانوں کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ ویژن یہی تھا کہ ایران کو ہم نے کسی صورت ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا، لیکن ایران نے پھر بھی کر دکھایا۔ ایران نے جو 12 روز کی جنگ تھی، جو اس میں پہلے جو حملے تھے وہ اتنے تگڑے حملے نہیں تھے، لیکن جب ایران پر امریکہ کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے، جوہری تنصیبات کو، اٹامک جو سائٹس تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد جو ایران نے حملے کیے اسرائیل پر، تو یقین جانیے اسرائیل مجبور ہو گیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ جو مجاہدین ہیں حماس کے، ان کی جانب سے بھی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ حماس نے کئی ٹینک تباہ کر دیے ہیں، حماس نے کئی فوجیوں کو یرغمال بنایا ہے، اور اس یرغمالیوں کے بعد جو ہے اسرائیل اور ٹرمپ کا جو رابطہ ہوا، ٹیلی فونک رابطہ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے تک جو ہے سیز فائر کا اعلان ہوگا، جنگ بندی کا اعلان ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کی کامیابی ہے، یہ ایران کی کامیابی ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کوئی اچھی خبر جو ہے ہمیں ملنے والی ہے، لیکن اس سے بڑی خبر رائٹ ناؤ ابھی کوئی نہیں ہوگی کہ اسرائیل کو جو ہے وہ بڑا نقصان کا سامنا ہے۔ کئی ارب ڈالرز جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب کوئی ریاست حالت جنگ میں ہوتی ہے، جب وہ جنگی ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس جو جنگی ہتھیاروں کا خزانہ ہے وہ کم ہوتا ہے۔ کم ہونے کے بعد جو ہے ٹریڈ رک جاتی ہے، ٹریڈ کے بعد جو عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے، یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اس کے ساتھ جو جانی ہلاکتیں ہیں وہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی طور پر جو دھچکا پہنچتا ہے لیڈرشپ کو، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان شارٹ جو ہے اسرائیل ابھی خسارے میں ہے، اور مستقبل میں کئی روز تک یہ خسارے میں رہے گا۔ اور یہ ایک بات آپ لکھ لیجئے جو ہے، مزید اب اسرائیل کسی کو آنکھیں تک نہیں دکھا سکے گا۔ حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، جس طریقے سے ایران نے اسرائیل کی درگت بنائی ہے، اسرائیل ابھی مزید جو ہے اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کسی ریاست کے ساتھ جو ہے یہ چھیڑ چھاڑ کرے۔ تو مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔